الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو علیکم انفسکم تم پر اپنی جان کا بچاؤ لازم ہے لا یضرکم نہیں تم کو نقصان پہنچائے گا من وہ شخص ضل جو گمراہ ہے اذ ہدیتم جبکہ تم ہدایت پا چکے ہو الاللہ مرجعکم پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے تم کو جمیعاً سب کے سب کو فینبئکم اور پھر رب تعالیٰ تم کو خبر دے گا بما اس چیز کی یا ان کاموں کی کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے یا جو تم عمل کرتے تھے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بندے کو یہ نصیحت کی ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے اور فضول کاموں سے بچے اور اپنی اصلاح کرے، اور فرمایا کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا ساتھ ہی عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے گا تو اللہ رب العالمین روز قیامت کسی اور کا گناہ کسی اور کا وبال اس کے اوپر نہیں ڈالے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اسی کا بدلہ ملے گا جو شخص جو اس نے کیا ہے، کسی دوسرے کا گناہ یا کسی دوسرے کا وبال کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ جناب قیس فرماتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیات مبارکہ کی تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، کہ تم یہ آیات پڑھتے ہو اور پھر فرمایا کہ تم لوگ اس آیات مبارکہ سے غلط استدلال کرتے ہو۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دیکھے کہ کوئی شخص اس کے درمیان گناہ کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے اور پھر وہ اسے نہ روکے تو اللہ رب العالمین اس کے نہ روکنے کی وجہ سے اس کو اور جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کو دونوں کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ یہاں بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیات مبارکہ سے یہ مراد لے لیا ہے کہ بس اپنا دیکھ لو اپنی جان بچا جاؤ اور اپنا جو کرتے ہو نیک عمل بہت ہے دوسروں کا کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت کے اندر آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے اور دوسرا شخص اسے روکتا نہیں ہے جبکہ اس کے پاس طاقت بھی ہے روکنے کی تو اللہ رب العالمین ایسے افراد پر اپنا عذاب مسلط کرے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال ملتی ہے بنی اسرائیل سے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، اب ان لوگ تو قومی نافرمان تھی، اس نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہی کرنی ہے، اب اس نے ہیلا بہانہ تلاش کرنا تھا کس طرح مخالفت کرے، تو اس نے جب ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی دریا سمندر میں انہوں نے ساتھ میں کھڈے وڈے کھود دیے، بھئی ہفتے کے دن جو مچھلی آتی ہے ہم اس کے اندر نکال لیا کریں گے باقی دنوں میں ہم پکڑا کریں گے، اور باقی دنوں میں مچھلی کم ہوتی تھی، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ عقل لڑانے کی کوشش کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا بنایا بندر بنایا۔ اب یہاں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تین قسم کے لوگ تھے، پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی ان کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا، دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی نہیں کی لیکن ان لوگوں کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھائیے یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، یہ اپنا کر رہے اپنا حساب اور کتاب دیں گے، اپنا جواب دیں گے، ہم نے ان کی قبر میں نہیں جانا۔
تو وہ لوگ بھی بندر بن گئے جن لوگوں نے کہا کہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ اپنا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، جہاں تک آپ کی کوشش ہے آپ اس برائی کو روکیں۔ تیسرے اس کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اے لوگوں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیات مبارکہ سے اس چیز کا استدلال کر لیا ہے کہ بھئی جناب اپنی جان بچاؤ، اپنے نیک عمل کرو، اپنے گھر کو دیکھو، دوسروں کی فکر نہ کرو، دوسروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ ہر انسان پر ضروری اور واجب ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔